پیدا کر دیا۔ یہی حال سیاسی معاملات کا ہے۔ سیاسی نظم و ضبط تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، میثاق مدینہ کرتے ہیں، اور سیاسی عمل میں ہر مسلم غیر مسلم کو بھی شریک کرتے ہیں، عدالتی عمل میں بھی ہر مسلم غیر مسلم شریک ہے۔ یہودی مقدمہ لے کر آ جائے تو اسے بھی انصاف ملتا ہے، مسلمان لے کر آئے اسے بھی انصاف ملتا ہے۔ سیاسی تنظیم میں سب سے پہلا معاہدہ میثاق مدینہ کا ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بلکہ غیر مسلم زیادہ ہیں۔ 9,500 کی آبادی غیر مسلموں کی ہے مدینے کی، اور صرف 500 مسلمان مرد اور عورت مسلمان ہیں مدینہ میں۔ تو 10,000 کی کل آبادی میں صرف 500 مسلمان اور 9,500 غیر مسلموں پر مشتمل ایک سیاسی نظام، اور اس سیاسی نظام کی قیادت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تنظیمی صلاحیت کی وجہ سے ہوتی ہے، نبی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ اگر نبی ہونے کی وجہ سے ہوتی تو یہ 9,500 غیر مسلم حضور پر ایمان نہ لے آتے، آپ کو نبی مان لیتے، لیکن نبی نہیں مان رہے۔ لیکن حضور کے جو 5-6 مہینے سال مدینہ میں انہوں نے ان کی زندگی دیکھی، اور آپ کی زندگی میں جو نظم و ضبط اور ڈسپلن دیکھا، آپ کی اجتماعی حالت کو دیکھا، تو تمام اقوام نے متفقہ طور پر تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، سیاسی سربراہ آپ ہمارے ہیں، مذہبی طور پر تو ہم آپ کی بات ابھی قبول نہیں کریں گے، لیکن سیاسی طور پر آپ جو فیصلہ کریں گے اسے ہم مانیں گے۔ تو دوسرے لوگ سیاسی حکومت تبھی مانتے ہیں جب کسی صلاحیت اور مہارت کا اظہار ہو، ان کو اس سے فائدہ پہنچے، تو ان کے فائدے کے اقدامات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ مان لیا، آپ کو اپنے اس مدینے کی حکومت کے اندر حتمی فیصلہ کرنے والی حیثیت آپ کی قبول کر لی۔ تو سیاسی ڈسپلن دیکھیے کہ ہر مسلم غیر مسلم کے لیے ایک اجتماعی طاقت، مدینے کی اجتماعی طاقت منظم کر دی کہ یہاں اس علاقے کے رہنے والے تمام لوگ وہ ایک شخص ہیں، ایک پرسن ہے، لیگل پرسن۔ اس لیگل پرسن کا نام ہی مدینہ ہے۔ مدینہ کو مدینہ بھی اسی لیے کہتے ہیں، مدنیت تمدن سے ہے، جہاں سویلائزیشن ہوتی ہے، جہاں تمدن اور تہذیب ہوتی ہے، اس کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ یثرب ہے، اور یثرب بھی کیسا، ذرا یثرب کا اس زمانے کا جائزہ لیجئے، چھوٹے چھوٹے قبائل بلکہ ڈیرے ہیں، کوئی آبادی متصل آبادی نہیں ہے۔ اوالی مدینہ قباء سے لے کر احد کے پہاڑ تک 5-6 میل کا فاصلہ ہے، بلکہ 8-10 میل کا۔ اس پوری وادی کے اندر چھوٹے چھوٹے قبائل اور چھوٹے چھوٹے ڈیرے ہیں، کو دار بنی عمر ہے، کوئی دار فلاں ہے، کوئی دار فلاں ہے، دارے تھے جن کو ڈیرا کہتے ہیں۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے ان تمام کو منظم کر کے ایک قانونی نظام میں پرو دینے کا نام مدینہ ہے، کہ ان کے اندر ایک قانونی تشخص قائم کر دیا، اور اس قانونی تشخص کی سربراہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اپنی جماعت کی منظم طاقت کے ذریعے سے اس پورے نظم و ضبط کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ عدالتی نظم و ضبط بھی ہے، معاشی اور اقتصادی ترقی کا نظم و ضبط بھی ہے، سیاسی اقدامات بھی ہیں، اور اگر دشمن سے لڑائی بھی مول لینی پڑتی ہے تو اس کے مقابلے میں بھی یہ تنظیم ایک اجتماعی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ وہ بنیادی اجتماعیت ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور اس اجتماعیت کے ذریعے سے جو نظام قائم کیا وہ رحمت کا تھا کل انسانیت کے لیے۔ اسی بنیاد پر آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی کیا ہے، اس اجتماعیت نے نہ صرف مدینہ کو مدینے کا تشخص دیا، بلکہ مدینے کا ہی یہ ماڈل بتدریج پھیلتا ہے۔ فتوحات کے ذریعے سے جن جن علاقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہوتی ہے، یہی مدینے کا ماڈل لے جا کر وہاں رکھ دیا جاتا ہے، اسی کے مطابق یہ تنظیم وہاں قائم ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ مکہ جب فتح ہوتا ہے تو مکہ میں یہ اپنے عروج پر اپنی تنظیمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ کرام جہاں جہاں پہنچے، مدینے کے اس تنظیمی ماڈل کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا کے شہروں میں پھیل گئے، اور جو شہر فتح کیا، خیبر فتح کیا، وہاں یہ نظام قائم کر دیا
بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو وہاں یہ ماڈل نافذ کیا، اور تو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماڈل کی اعلیٰ ترین شکل ایک نیا شہر بسا کر، بلکہ 2 نئے شہر بسا کر کیا۔ 17 ہجری میں عمر فاروق نے کوفہ اور بصرہ 2 اہم ترین شہر نئے ڈیزائن پر، اس کے بازار کیسے ہوں گے، اس میں حکمران کہاں بیٹھے گا، مسجد کا نظم و نسق کیا ہوگا، باقی امور سر انجام کیسے دیے جائیں گے، وزارت خزانہ کا دفتر کہاں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کوفہ ایک منظم شہر جو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، اور یہ قیام بھی ایسے نہیں کہ بس ایک فرد جا رہا ہے اور اس نے کہا لکیریں لگا کر کے یہاں شہر بسا لو، نہیں، پہلے ٹیم ورک کیا، ایک ٹیم بنائی صحابہ کی، مغیرہ ابن شعبہ جیسے لوگ، زمینوں کی پیمائش کے ماہرین، پانی کو ٹیسٹ کرنے کے ماہرین، آبادیوں کو منظم کرنے کے ماہرین، صحابہ جمع کر دیے، 8-10 صحابہ کی ٹیم بنائی، اور ان سے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر مدینے کا ماڈل ایک ایسی جگہ پہ لے جانا ہے کہ جہاں سے دنیا بھر میں باقی ایشیا اور افریقہ کے اندر بھی اس کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنا پڑے، تو اس کو وہاں منظم کیا جا سکے، نئے شہر بسائے جا سکیں، تو اس کے لیے ایک بنیادی جو امور ہیں متعین ہو کر سامنے آ جائیں۔ تو اس جماعت نے سروے کیا ہے پورے فارس کا، ایران کا، اور اسی طریقے سے عراق کے تمام علاقوں کا، اور پھر یہ کوفہ کا جگہ کا تعین کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک شہر منظم طور پر آباد کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بصرہ جو دور دراز کے علاقوں میں موجود تھا، وہاں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سروے کروایا اور اس شہر کو بھی نئے خطوط پر منظم کیا۔ تو یہ شہری زندگی کی تنظیم، نظم و ضبط اور ڈسپلن عمر فاروق کے زمانے میں عروج پر پہنچتا ہے، اور پھر اسی کا اظہار دمشق میں ہوتا ہے، اسی کا اظہار بغداد میں ہوتا ہے، اور پھر آگے منتقل ہوتے ہوتے دنیا کے تمام شہروں تک، اندلس کے دور دراز کے علاقوں، اور ادھر کابل اور ادھر لاہور اور ملتان تک، دنیا بھر میں یہی تنظیمی ماڈل پھیلا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان گئے وہ اس نظم و ضبط اور ڈسپلن کو لے کر آگے منتقل کرنے کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان جماعت جسے قرآن کی تعلیم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ایک تنظیمی صلاحیت عطا کی، منظم اجتماعی قوت پیدا کی، آج یہ تنظیمی صلاحیت ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت کا مطالعہ محض رسمی طور پر، محض واقعاتی طور پر، محض چیزوں کو بہت ہی سطحی تناظر میں اور رسمی طور پر پڑھنے پڑھانے کا عمل شروع کیا ہوا ہے۔ کسی نظریے کے تحت، کسی سوچ کے تحت اپنے آپ کو منظم کرنے اور اپنی اجتماعی طاقت کو پیدا کرنے کے تناظر میں نہیں ہے۔ آج اپنی اس کوتاہی کو دور کرنا ہے کہ یہ انفرادیت پسندی کا جو مرض، یہ بد نظمی کا مرض، اور ہلڑ بازی اور ہجوم کے طور پر کردار ادا کرنے کا جو عمل ہمارے مسلمان معاشروں میں سرایت کر چکا ہے، اس سے توبہ کی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس بنیادی پہلو کو سامنے رکھ کر اپنے اندر نظریہ، فکر، سوچ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نظریے اور فکر پر تنظیم اور اجتماعیت اور منظم طاقت اور قوت کو پیدا کرنے کا کردار ادا کرنے کی صلاحیت اور مہارت اپنے اندر حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔